السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ تمام لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش ہوں گے۔ دوستو الحمدللہ ہم لوگوں نے پہلے اسرا میں الحمدللہ عبادت کیا ہی ہوگا۔ اب اللہ کا فضل ہے، احسان ہے، کرم ہے کہ ہم لوگ دوسرے اسرے میں چل رہے ہیں۔ تو اگر پہلے اسرے میں اگر ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، بھول ہوئی ہے، تو اس کو ہم دوسرے اسرے میں اس چیزوں کو پھر سے ہم اللہ کے سامنے میں گر گرائیں، روئیں کہ اللہ جو پہلا اسرا تھا اس میں جس طرح سے عمل کرنا چاہیے تھا اس طرح سے ہم عمل کر نہیں پایا، تو اس لیے میں یہ اسرے میں اس جو کوتاہی میں نے کی ہے اس کے لیے میں توبہ کرتا ہوں، جو میں نے بھول کی ہے اس کے لیے توبہ کرتا ہوں، اللہ میری عبادت کو قبول کر، ہے نا۔ تو اس طرح سے اللہ سے مانگے۔ اور دوسری یہ ہے دوستو کہ یہ جو مہینہ ہے الحمدللہ ہم لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ سے بہت عمدہ تحفہ ملا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا جو میں اس کو دوں، کوئی ہے ہم سے مغفرت طلب کرنے والا جو میں اسے معاف کر دوں، کوئی ہے ہم سے روزی مانگنے والا، برکت مانگنے والا، شفا مانگنے والا۔ یقین جانیے بہت بابرکت مہینہ ہے، تو اس لیے اس مہینے کا ہم لوگوں کو چاہیے کہ فائدہ اٹھائیں۔ کوتاہی 11 مہینہ ہم لوگوں نے کیا، اگر ایک مہینہ اگر ہمارے نیند میں خلل پڑتی ہے، ہمارے سکون نہیں مل پاتا ہے، تو کیا ہو گیا دوستو؟ 11 مہینہ تو ہم لوگ اب اس طرح سے سوئے کہ اللہ کو یاد نہ کیا، اللہ کے سامنے رویا نہیں، گر گرایا نہیں۔ تو اب وہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک مہینہ دیا ہے اس میں ہمیں چاہیے کہ پچھلے 11 مہینے کی غلطیوں کو معاف کر لے اور آج سے توبہ کر لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو احکام دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کریں۔ اور دوستو ہم نے جو اپنی زندگی پوری جو 25 سال 30 سال 35 سال 40 سال کی گزاری، اس زندگی کو ہم لوگ دیکھے، سوچے، سمجھے اور اپنی ایک ایک کمی کو یاد کریں کہ ہم نے یہ جو 40 سال کی 42 سال کی 30 سال کی 25 سال کی 18 سال کی زندگی کو پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھا ہے، تو اس زندگی میں جب سے ہم بالغ ہوئے ہم نے کیا کیا گناہ کیا، کس طرح کا گناہ کیا، کس کو دھوکہ دیا، کس کے ساتھ جھوٹ بولا، یہ سب کو یاد کریں۔ اور جب اپنے گناہ کو یاد کریں گے تو یقین جانیے اللہ سے مانگنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تب جو آپ کے اندر فیلنگ آتی ہے، ایک جو اندر سے امنگ جاگتا ہے کہ میں نے سارا گناہ کیا، جھوٹ بھی بولا، زنا بھی کیا، کسی کو دھوکہ بھی دیا، کسی کے ساتھ بدتمیزی بھی کیا، بڑے چھوٹے کا اداب نہ کیا، ماں باپ کی قدر نہیں کی، بھائی بہن کا قدر نہ کیا، رشتوں کو سمجھا نہیں، رشتے کو نبھایا نہیں، اور پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کیا۔ تو اس طرح کے جب اپنے گناہوں کو اکٹھا کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا حاصل کیا اور کیا کھو کے ابھی تک آیا۔ تو جو کھوئی ہوئی چیز ہے، جو ہم نے ابھی بتایا کہ ہم نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، ماں باپ بھائی بہنوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، ان تمام چیزوں کو جب ہم یاد کریں گے تو ایک کہ سمجھیے ہمارا ایک باکس بن جائے گا، ایک موٹری، ایک گیٹری بن جائے گی، ہے نا۔ کہ جیسے ہم لوگ پیسے اور دولت کو تجوری میں جمع کرتے ہیں، اسی طریقہ سے گناہوں کی ایک تجوری بن جائے گی۔ تو اس کے بعد جو اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے گر گرائیں گے، اللہ سے روئیں گے کہ اللہ میں نے یہ بھی گناہ کیا، میں نے یہ بھی گناہ کیا، میں نے چھوٹا بھی گناہ کیا، میں نے بڑا بھی گناہ کیا، میں دن میں کیا، رات میں کیا، چھپا کے کیا، دیکھا۔ جب دوستو ہم اس اپنے گناہوں کو اکٹھا کریں گے، اور جب گناہوں کو اکٹھا کر کے پھر اس پہ ہم اپنی روشنی ڈالیں گے کہ بھائی میں نے اپنی زندگی جو 40 سال کی 42 سال کی گزاری ہے، وہ تو میں نے نیکی کی جگہ پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، تو یقین جانیے عبادت کرنا آسان ہوگا، اللہ سے مانگنا، اللہ کے یہاں پہ رونا گر گرانا آسان ہوگا۔ تو اس لیے اپنے گناہوں کو یاد کیا کریں، اپنے جو پچھلے گناہ کیے ہیں، کسی نے دیکھا ہے تو وہ گناہ، کسی سے چھپا کے، سب لوگوں سے چھپا کے کیا ہے وہ گناہ، تو سب گناہوں کو یاد کریں اور ایک ایک گناہ کی اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ میں نے جو گناہ کیا ہے اس کے لیے تو معاف کر دے مجھے۔ یقین جانیے آپ کے دل میں جو سکون ملے گا اور آپ کی زندگی میں جو سکون آئے گا، آپ کے گھر میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے میں، اپنے سماجوں میں جو آپ کو عزت ملے گی، آپ یقین نہیں کر سکتے کہ آپ کو ایسی سکون، ایسی عزت دنیا میں
کوئی بھی چیز کرنے سے حاصل نہیں ہوگی۔ جب تک کہ اپنے رب کو راضی نہیں کریں گے، یقین جانیے آپ کے لیے دنیا تنگ ہو جائے گی۔ میرا رب راضی رہے گا تو دنیا وسیع ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو ہم سے مانگے گا ہم اس کو دیں گے، جو ہمارے یہاں پہ روئے گا ہم اس کی پریشانی کو دور کریں گے۔ تو ہم لوگ اللہ سے مانگتے کہاں ہیں؟ ہم لوگ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے پڑوسی سے، اپنے خاندان والوں سے، اپنے بھائیوں سے مانگنے میں لگے رہتے ہیں، بلکہ ایک نہیں 1000 بار رسوا بھی کر دیا ہوتا ہے، پھر بھی ہم اس سے پہل کرتے ہیں، ہم اس سے مانگتے ہیں۔ تو دوستو، یہ جو زندگی ہے، اگر ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ جئیں گے تو یقین جانیے اسی طریقے سے ہم لوگ رسوا ہوں گے، اسی طریقے سے دوسرے کے یہاں پہ ہمیں ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ تو اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے رب کو راضی کریں اور رب سے مانگے۔ رب کسی کو کہنے والا نہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ وہ سب چیز دے گا۔ دوستو، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر کے اپنی زندگی گزاریں۔ اگر میرا اللہ راضی ہوگا اور اگر ہم اللہ کو راضی کر کے اپنی زندگی گزاریں گے تو اللہ دنیا ہمارے قدموں میں لا کے رکھ دے گا، اور آخرت میں جنت کا وعدہ ہے اور جنت الفردوس کا وعدہ ہے۔ تو اس لیے دوستو، اگر ہم دنیا میں اللہ کو راضی کر لیے، جو چند دنوں کی زندگی ہے دنیا کے اندر، اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ آخرت میں ملنے والی ہے، تو اگر وہ زندگی ہم اچھا چاہتے ہیں تو یہاں تھوڑا پریشانی کا بھی سامنا اگر کرنا پڑے تو ہم لوگوں کو کرنا چاہیے۔ ہم لوگ جو چند دنوں کی زندگی ہیں اس کے لیے ہم اپنے رب کو ناراض کر دیتے ہیں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کچل ڈالتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یقین جانیے یہ کچھ دنوں کی زندگی ہے، اگر یہاں تھوڑا پریشانی کا سامنا بھی اگر ہم لوگ کر لیتے ہیں تو اتنی بڑی زندگی نہیں ہے یہ۔ لیکن جو آخرت کی زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں اگر سکون چاہتے ہیں تو اللہ کو راضی کیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندہ کیجئے۔ دوستو، اگر آج ہم اس باتوں کو سن کے بھی عمل کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرنے والا۔ اللہ کہتا ہے کہ تم اتنا گناہ کرو کہ تم گناہ کر کے زمین سے آسمان تک ٹھکا دو، جبکہ یہ پورے عالم کا مسلمان، پورا جنات، پورے فرشتے، نعوذ باللہ فرشتے گناہ سے پاک ہیں، اگر وہ سب مل کے بھی گناہ کرے نا تو اتنا گناہ نہیں کر سکتا۔ لیکن میرا رب کہتا ہے کہ تم اکیلے اتنا گناہ کرو اور تم آؤ میرے پاس، اور میرے یہاں پہ ایک قطرہ آنکھ میں آنسو بھرو، گراؤ بھی مت، بھرو اور کہو اے اللہ میری توبہ، تو میں تمہاری توبہ قبول کروں گا اور اس طرح سے تمہیں پاک کر دوں گا جیسے کہ ابھی ماں کے پیٹ سے جنے ہو تم۔ تو دوستو، کتنا غفور رحیم ہے میرا اللہ، لیکن ہم لوگ ان چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ ہم لوگ تو دنیا میں لگ دیا ہے، لیکن ہم لوگ ہیں کہ میں اپنے اللہ کو بھول بیٹھے ہیں، اپنے اللہ سے اپنا شکوہ شکایت نہیں کرتے ہیں، دوسرے کو کرتے ہیں، اپنی ضرورت دوسرے سے پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں کہ ہم رسوا ہو جاتے ہیں۔ یہی ضرورت میں اپنے اللہ کے پاس رکھوں گا، آپ اپنے اللہ کے پاس رکھیے گا تو اللہ ضرورت بھی پوری کرے گا اور کسی سے کہے گا بھی نہیں۔ اب آپ اگر کسی سے ضرورت طلب کرتے ہیں تو آپ کی ضرورت تو پورا کر دے گا، لیکن ہزاروں سینکڑوں نہ جانے جہاں بیٹھے گا وہاں یہ بات کرے گا کہ فلاں بندے کا کال آیا تھا، فلاں بندے کا میسج آیا تھا، فلاں بندہ ہم سے ضرورت طلب کیا، میں نے اس کی ضرورت پوری کیا۔ لیکن اللہ اور اس کو واپس بھی کرنا ہے، جس سے آپ نے ضرورت پوری کروایا اس کو وہ چیز واپس بھی کرنی ہے، لیکن احسان ایسا کہ پوری دنیا میں اس نے بتا بھی دیا۔ لیکن اگر اللہ سے طلب کریں گے، اللہ سے مانگیں گے تو اللہ دے گا بھی، واپس بھی نہیں لے گا اور لوگوں میں کہے گا بھی نہیں۔ اللہ آپ کی عزت کو برقرار رکھے گا، ہے نا۔ تو اسی لیے دوستو اپنے اللہ سے مانگے اور اپنے اللہ کے یہاں پہ گر گرائے۔ اللہ کی قسم یہ مہینہ اتنا پاک، اتنا افضل، اتنا برکت والا مہینہ ہے کہ اگر اس مہینے میں ہم لوگ اپنی گناہوں کو معافی نہ کروا پایا، اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر پایا تو یقین جانیے کہ ہماری زندگی برباد ہو گئی۔ تو اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس مہینے میں اپنی گناہوں کی معافی کروا لے، اس مہینے میں اپنی مغفرت کروا لے، اپنے خاندان والوں کی مغفرت کرا لے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق دے، اپنے بھائیوں میں، اپنے دوستوں میں یہ دین کی باتیں جو ہیں اس کو شیئر کیا کریں، اللہ اس کا بھی اجر دے گا۔ اور جو دوست ہمارے چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو فیس بک اور انسٹاگرام پہ دیکھ رہے ہیں وہ فالو کریں۔ جزاک اللہ دوستو۔